روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمان کو مجاہدہ ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنائے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اصل میں روزے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز بے فائدہ پیدا نہیں فرمائی، تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مندرجہ بالا آیت مبارکہ کے آخر میں روزے کی مقصدیت کو بیان فرما دیا، اور کن الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا لعلکم تتقون۔ فرمایا جو روزے کا مقصد ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، یعنی مسلمان اس ماہ میں تقوی و پرہیزگاری کی دولت کو حاصل کر لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حصول کو رمضان کے روزوں سے مشروط کیوں کیا، حالانکہ پرہیزگاری اور تقوی دیگر عبادات جیسے نوافل، تسبیحات، حسن اخلاق، حسن کردار سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے ساتھ مشروط کیوں کیا؟ تو رمضان اور تقوی کو لازم اور ملزوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تقوی کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان دنیا کی خواہشات کے بندھن سے آزاد نہیں ہو جاتا، اور ماہ رمضان خواہشات نفس کے بے لگام گھوڑے کے لیے لگام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب انسان ماہ رمضان میں روزے کی آگ جلاتا ہے تو وہ آگ نفس کی شیطانی خواہشات، دنیاوی لالچ اور مادی چاہتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور اس جلنے سے پیدا ہونے والی توانائی سے روح کو جلا ملتی ہے جس سے نفس کمزور اور لاچار ہوتا ہے۔ ہمارا دل در حقیقت روح اور نفس کے درمیان میں معلق ہے۔ اگر روح طاقتور ہو تو دل کو متاثر کرتی ہے اور اسے بھی مالائے اعلیٰ کی لذتوں سے آشنا کرتی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر دل تجلیات الہیہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ گویا تجلیات الہیہ کے حصول کے لیے قلب اسی صورت قابل ہوگا جب روح پاکیزہ و مقدس اور طاقتور ہوگی، لیکن روح کی طاقت بغیر تقوی کے ناممکن ہے، اور تقوی کا حصول صرف اور صرف مجاہدات و ریاضات سے ہی ممکن ہے، اور مجاہدہ و ریاضت کا بہترین جو طریقہ ہے وہ روزہ ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا تقاضا کرتا ہے، مگر روزے کا مقصد فقط ان 3 چیزوں سے پرہیز کرنا ہرگز نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان تمام افعال بد سے باز رہے۔ یہ بات قابل توجہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہو اور ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا بھی موجود ہو، مگر پھر بھی وہ کھانے اور پانی کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں، مگر چونکہ اللہ رب العزت نے ان جائز و حلال چیزوں کو حالت روزہ میں کچھ وقت کے لیے منع فرمایا، اس لیے مسلمان رضائے الہی کے حصول کے لیے ان جائز و حلال اشیاء کو کچھ وقت کے لیے ترک کر دیتا ہے۔ گویا مسلمان اگر حلال اشیاء سے حکم الہی کے تحت باز آیا تو وہ افعال اور اشیاء جن کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے ان سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت فرمائی گئی، مثلا شراب ہے، نوشی ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، رشوت ہے، غصہ ہے، جتنے بھی تمام تر گناہ ہیں، تو انسان ان حرام و ناجائز افعال سے باز کیوں نہیں آئے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار ہے وہ روزے کی حالت میں کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو بیسک جو روزے کا مقصد ہے وہ انسان کو پریکٹس کروانا ہے۔ 1 مہینہ پریکٹس کروانے کے بعد 11 مہینے اسی کے مطابق گزارے جائیں گے۔ تو یہ در حقیقت روزے کا مقصد ہے۔